اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ایران دیش کے بارے میں اور خاص طور سے اس کے اتہاس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسکرین پر نظر آنے والے اس انسان کو دیکھیے۔ اگر آپ لوگوں کو اس انسان کا نام پتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ پتا ہے تو واقعی آپ ایران کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اس انسان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور ایون آپ لوگوں کو تو اس انسان کا نام بھی نہیں پتا ہے تو یقین جانیے کہ آپ کو ایران کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ایران کا جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کو سپریم لیڈر کہا جاتا ہے، جو ظاہر ہے ابھی تک کے اتہاس میں دو ہی ہوئے ہیں، اور اس وقت جو گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں مجتبیٰ خامنائی، وہ تیسرے سپریم لیڈر ہیں۔ مگر سپریم لیڈر کے بعد ایران کے اندر جو دوسرا اہم لیڈر ہوتا ہے یا دوسری اہم پوزیشن ہوتی ہے وہ دراصل ایک راشٹرپتی کی ہوتی ہے، اور دنیا کے باقی زیادہ تر دیشوں کی طرح ایران کے اندر بھی راشٹرپتی چننے کے لیے ہر 4-5 سال میں ایک بار چناؤ ہوتا ہے۔ 1979 سے لے کر ابھی تک ایران کے اس راشٹرپتی کی گدی پر کئی لوگ بیٹھ چکے ہیں، مگر اسلامک ریپبلک آف ایران کے اس پورے اتہاس میں اس گدی پر بیٹھنے والا اگر کوئی سب سے بولڈ راشٹرپتی تھا، بلکہ یہ کہیں کہ ایک ایسا راشٹرپتی تھا کہ جس کی چرچائیں صرف ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوا کرتی تھیں، اور جس کے دیے گئے بیانوں کی گونج آج تک بھی اسرائیل اور امریکہ کے اندر سنائی دیتی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی انسان تھا۔ جی ہاں، وہی انسان کہ جس کی فوٹو ہم نے آپ کو بالکل اسٹارٹنگ میں دکھائی تھی۔ اس انسان کا نام ہے محمود احمدی نژاد۔ اب یہ اتنے زیادہ مشہور کیوں تھے اور آخر ان کے بارے میں وہ کون سی خاص چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ ان کو آج تک بھی نہیں بھول سکے ہیں، یہ سب تو ہم جانیں گے ہی، مگر اس سے پہلے تو بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آج اچانک سے ہم کو ان کی یاد کیوں آ گئی؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز کے اندر ان کے بارے میں ایک ایسی رپورٹ چھپی ہے کہ جس نے دنیا کی راجنیتی میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 28 فروری 2026 کے دن جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملے کی شروعات کی تھی تو شروعاتی حملوں میں ہی ایک حملہ تہران کے اندر موجود ان کے گھر پر بھی کیا گیا تھا، اور یہ حملہ احمدی نژاد کو ختم کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کو آزاد کرانے کے لیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایران کے فارمر پریزیڈنٹ احمدی نژاد ایران کی حکومت کے آرڈر پر ہی لمبے وقت سے اپنے گھر کے اندر ہی نظر بند تھے، قید تھے، اور اسرائیل نے ان کے گھر پر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ ان کو ان کے گھر سے فری کروانا چاہتا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کا منصوبہ بالکل سیدھا اور سمپل تھا کہ شروعاتی حملوں میں ہی بڑے بڑے لیڈرز کو ختم کر دیا جائے گا، حکومت کا جو سسٹم ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس کو کافی کمزور کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد احمدی نژاد کو ایک نئے لیڈر کے طور پر گدی پر بیٹھا دیا جائے گا۔ یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ خود احمدی نژاد بھی اسرائیل کے کانٹیکٹ میں تھے، مطلب ان کو پورے پلان کے بارے میں بتایا گیا تھا، مگر یہ پلان پہلے دن ہی اس لیے فیل ہو گیا کیونکہ اس حملے میں دھوکے سے خود احمدی نژاد بھی گھائل ہو گئے، اور باہر موجود جو سیکیورٹی کے گارڈز تھے، مطلب جو IRGC کے بندے تھے جو ان کے باہر کھڑے ہو کر ان کی رکھوالی کیا کرتے تھے، وہ سب مارے گئے تھے۔ 28 فروری 2026 کا وہ دن تھا، اور آج کا دن ہے، مطلب 2.5 سے 3 مہینے گزر چکے ہیں تب سے احمدی نژاد کو دوبارہ کہیں پر پبلک میں دیکھا بھی نہیں گیا ہے۔ مطلب وہ کہاں ہیں آج کل، کہاں رہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ اب RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، اس رپورٹ سے الگ ہٹ کر بھی ہم اگر اس معاملے پر نظر ڈالیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہی دن احمدی نژاد کے گھر پر حملہ ہوا تھا۔ حملہ بہت خطرناک تھا، آس پاس میں موجود جتنے بھی گارڈز تھے سب مارے گئے تھے، خود احمدی نژاد گھائل ہو گئے تھے، یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اور یہ بات بھی لگ بھگ سچی ہے کہ شروعات کے دنوں میں ایک بار ہی احمدی نژاد کو اپنے کسی سیکیورٹی گارڈ کے جنازے میں تو دیکھا گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کبھی بھی ان کو پبلک میں دیکھا ہی نہیں گیا ہے۔ کہاں پر ہیں اس کی کسی کو بھی خبر نہیں ہے، مگر ہاں، ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ پہلے دن ہونے والا جو حملہ تھا وہ دراصل اسرائیل کی طرف سے احمدی نژاد کو ہی ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، مگر اب 2-3 مہینے کے بعد آنے والی اس نئی رپورٹ نے تو اس پورے معاملے کے رخ کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب اس رپورٹ کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر بات کریں اس سے پہلے ذرا ایک نظر خود احمدی نژاد کی زندگی پر ڈال لیتے ہیں۔ 1956 میں ان کا جنم ہوا تھا، اور یہ ایک بہت ہی عام سی مطلب کہ مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کیا کرتے تھے۔ مطلب ایرانین حکومت میں جیسا کہ ہم زیادہ تر لیڈرز کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فادر تھے وہ کوئی بہت بڑے شیعہ اسکالر تھے یا کوئی اثردار اور طاقتور انسان تھے، ویسا احمدی نژاد کے کیس میں بالکل بھی نظر نہیں آتا ہے۔ ان کے جو فادر تھے وہ دراصل ایک لوہار ہوا کرتے تھے۔ ایجوکیشن کی بات
بات کریں تو باقی زیادہ تر ایرانین لیڈرز کی طرح ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ یہ خود ایک سائنٹسٹ ہیں، ایک پروفیسر ہیں اور لمبے وقت سے یونیورسٹی کے اندر ٹیچر بھی ہیں۔ پولیٹیکل کریئر کی بات کریں تو پہلے تو یہ ایران کے ایک پروونس کے گورنر رہے اور اس کے بعد جو کیپٹل ہے مطلب کہ تہران، اس کے میئر بنے اور 2005 میں فائنلی وہاں کے راشٹرپتی بنے اور 2005 سے لے کر 2013 تک راشٹرپتی رہے۔ ایران کے عام لوگوں میں ان کی جو پاپولیرٹی تھی، جو ان کی شہرت تھی، وہ ایک الگ ہی لیول کی تھی، بلکہ احمدی نژاد کا ایران کا راشٹرپتی بننا ایران کے عام لوگوں میں ایک انقلاب کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ اور اس کے پیچھے جو کچھ وجہ تھیں ان میں سے پہلی وجہ تو یہی تھی کہ یہ ایک بہت ہی نارمل اور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آتے تھے، تو عام لوگ ان کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ جو انہی کی طرح زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی جو اپنی پرسنالٹی تھی، جو ان کا بولنے کا طریقہ تھا، جو ان کی تھنکنگ تھی، مطلب کہ جو ان کی وچاردھارا تھی، وہ حکومت میں پہلے سے موجود جتنے بھی لیڈرز تھے ان سے پوری طریقے سے الگ تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کو لے کر جتنا کڑا رخ یہ اپنایا کرتے تھے اور جس طرح کی بھاشا کا استعمال ان دونوں طاقتوں کے خلاف نہ صرف ایران کے اندر بلکہ انٹرنیشنل منچوں پر بھی یہ کیا کرتے تھے، ایسا پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا پھر جو مٹیریل کو انرچ کرنے والا ایک پورا معاملہ ہے، اس پر بھی جتنا کڑا رخ احمدی نژاد کا نظر آتا تھا اتنا نہ تو پہلے کبھی کسی راشٹرپتی کا نظر آیا اور نہ ہی بعد میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اور تو اور اسرائیل لمبے وقت سے ہی احمدی نژاد پر یہ الزام لگاتا آیا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں احمدی نژاد کے خلاف یہ نیریٹو بناتا آیا ہے کہ یہ انسان تو ہولوکاسٹ ڈینائر ہے، مطلب یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اس کا یہ انسان انکار کرتا ہے یا پھر اس کہانی میں شک کرتا ہے، مطلب دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کرتا ہے کہ سب کچھ بالکل ویسا ہی نہیں ہوا تھا اور اس طریقے سے نہیں ہوا تھا کہ جیسا ہم کو بتایا جاتا ہے۔ ایران کے اندر احمدی نژاد کی پاپولیرٹی کا ایک راز ان کی مکسڈ پرسنالٹی کو بھی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھے جاتے تھے کہ جو خود تو بہت زیادہ مذہبی انسان تھے مگر ہاں کوئی ریلیجیس اسکالر بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ قابل اور پڑھے لکھے تھے مگر ہاں امیر نہیں تھے۔ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ بہت زیادہ پرو پور کے طور پر دیکھی جاتی تھیں، مطلب ان کو غریبوں میں ایک مسیحا کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ کرپشن کے خلاف سختی سے کھڑے ہونے کے معاملے میں بھی وہ بالکل شروعات سے ہی پاپولر رہے اور ان کے خود کے اوپر بھی کرپشن سے جڑا ہوا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا معاملہ کبھی نظر نہیں آیا۔ مگر ساتھیوں، ان تمام خوبیوں کے علاوہ ایک کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا تو ان کے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے ان سے وہ لوگ الگ ہونا اور ناراض ہونا شروع ہوئے کہ جو ان کی اپنی ہی وچاردھارا کے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ احمدی نژاد اپنی پاپولیرٹی کا فائدہ اٹھا کر زیادہ ہی آگے بڑھ کر کھیل رہے ہیں، مطلب وہ باقی لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنی اوقات سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے یہ دیکھا گیا کہ جو ایران کی اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب حکومت کا جو مین اسٹرکچر ہے، ان سے بھی احمدی نژاد کے رشتے بگڑنا شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عام پبلک میں تو احمدی نژاد کا دیوانہ پن بالکل ویسے ہی باقی رہا مگر پھر بھی وہ 2013 کے بعد کبھی راشٹرپتی بن نہ سکے۔ ریزن بالکل سمپل تھا کہ الیکشن سے پہلے حکومت کی جو باڈی ایک کینڈیڈیٹ کو پاس کرتی ہے اس نے احمدی نژاد کو پاس کرنا ہی بند کر دیا، جس سے پھر وہ مین الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو سکے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر لگ بھگ 10-12 سال کے بعد مطلب کہ 2026 میں جب اسرائیل نے ایران سے جنگ کرنا شروع کی تو ایک بار پھر سے احمدی نژاد دنیا کی نظروں میں آ گئے۔ پہلے تو اسی وجہ سے آئے کیونکہ اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی، تو ظاہر ہے پوری دنیا میں رہنے والے وہ لوگ کہ جو ایران کی راجنیتی اور اس کے اتہاس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ سب یہی سمجھے کہ بھائی اسرائیل احمدی نژاد کو تو مارے گا ہی، کیونکہ وہ ان کی اہمیت کو جانتا ہے اور وہ ہمیشہ ان سے خطرہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں فیوچر میں یہ ایران کو دوبارہ لیڈ نہ کریں اور کسی مشکل حالات سے اس کو نکلنے میں مدد نہ کریں۔ مگر ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے بالکل شروع میں بتایا کہ نئی آنے والی ایک رپورٹ نے تو اس پورے معاملے کا اب رخ ہی بدل دیا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے تو پھر کیا سمجھا جائے؟ کیا اس رپورٹ پر یقین کیا جائے یا پھر نہ کیا جائے؟ تو ساتھیوں، اگر اس رپورٹ کو تھوڑا غور سے دیکھا جائے تو ہم کو اس میں کچھ پرابلمز نظر آتی ہیں۔ پہلی پرابلم تو یہی ہے کہ اس رپورٹ کے ذریعے سے یہ
یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ احمدی نژاد نے پہلے یورپ کے کچھ علاقوں کا دورہ کیا تھا اور وہیں پر ہی اسرائیل یا امریکہ سے جڑے ہوئے بندوں نے ان سے ملاقاتیں کی تھی، مطلب پورا پلان بتایا تھا اور سمجھایا تھا۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسی رپورٹ میں تو یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پہلے دن جو اٹیک ہوا تھا وہ احمدی نژاد کو قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو گھر سے آزاد کرانے کے لیے ہوا تھا۔ تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر احمدی نژاد واقعی لمبے وقت سے گھر کے اندر قید تھے جو کہ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے، تو پھر وہ قید کی حالت میں یورپ ملنے کیسے جا رہے تھے؟ کیا ایران کی وہ حکومت، وہ خفیہ ایجنسی کہ جو ان کو ایران میں ان کے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دے رہی تھی، ان کے یورپ جانے پر بھی اس کو کوئی خبر نہیں تھی؟ اور اس رپورٹ میں دوسری پرابلم یہ ہے کہ اس بات پر ہی یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ جو احمدی نژاد تھے وہ لمبے وقت سے اپنے گھر کے اندر نظر بند تھے۔ وہ اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک پروفیسر ہیں اور ایک یونیورسٹی کے اندر ٹیچر ہیں، جہاں پر کسی بھی ٹیچر کی طرح وہ ہر دن لیکچر دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب یا تو نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپنے والی یہ پوری کی پوری رپورٹ ہی فیک ہے، مطلب امریکہ اور اسرائیل نے اس کو جان بوجھ کر اس کے اندر ڈلوایا ہے تاکہ ایران کی جو حکومت ہے اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ کروائی جا سکے، یا پھر اگر اس رپورٹ کے اندر تھوڑی بہت بھی سچائی ہے پھر تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ شاید ایران نے ہی اسرائیل کے ساتھ الٹا کھیل کر دیا ہو۔ مطلب یہ کہ احمدی نژاد نے تو سچ میں ہی اسرائیل سے بات چیت کی ہو، کانٹیکٹ بنایا ہو، اور احمدی نژاد کے پاس کو دیکھتے ہوئے مطلب ان کی جو اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑی نوک جھوک ہے اس کی وجہ سے اسرائیل نے ان کے اوپر بہت جلد ہی یقین بھی کر لیا ہو۔ مگر دوسری طرف احمدی نژاد کو بھی یہ سب کرنے کے لیے خود ایرانین حکومت اور ایرانین انٹیلیجنس کی طرف سے ہی کہا گیا ہو، اور بعد میں اسی کاؤنٹر آپریشن کا فائدہ ایران کو اس منصوبے کو ناکام بنانے میں ملا ہو کہ جب 28 فروری کے دن اسرائیل اور امریکہ ایران کی رجیم گرانے کے لیے آئے تھے۔ اب ان میں سے کون سی تھیوری زیادہ صحیح ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہم کو اس وقت ہی پتہ چلے گا کہ جب چیزیں اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ باقی آپ لوگوں کی خود کی رائے اس پورے معاملے پر کیا ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔